ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی تاریخی و جغرافیائی اور مسلم اکثریتی شناخت کو ختم کیے جانے والے اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے سری نگر میں منعقدہ اجلاس میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت، بین الاقوامی وعدوں اور فیصلوں کو پامال اور نظر انداز کر کے گزشتہ برس 5 اگست سے مسلسل غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے جنہیں کشمیری عوام یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کے مسلمہ نصب العین اور قومی و سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم پھر ایک بار دہرایا گیا ہے۔ آریزال بیروا بڑگام کے فاروق احمد ڈار کا کہنا ہے کہ 2017 میں بھارتی فوجی میجر لیتل گوگوئی کی جانب سے فوجی جیپ کے بونٹ کے ساتھ باندھ کر انہیں پورے علاقے میں گھمانے کے واقعے کو وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت کی طرف سے مسلط کیے گئے لاک ڈاؤن کو 251 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارت نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل بلکہ اسی لاکھ کشمیریوں کو اپنی گھروں میں محصور کر کے کشمیریوں کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں پر مظالم، مودی حکومت بے نقاب، ہیومن رائٹس واچ حقائق منظر عام پر لے آئی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ سال 2014 سے اب تک بی جے پی حکومت میں مسلمان خطرات سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی کورونا وائرس کو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کے نفرت انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا ہے۔ اسے قبل عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی بھارت میں کورونا وائرس کے حوالے سے مسلم برادری کو نشانہ بنائے جانے پر کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آ کر بھارت میں ہی پنپنے کا موقع کیوں ملتا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی کورونا وائرس کی وبا نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں مظلوم کشمیری پہلے ہی گزشتہ 250 دنوں سے بھارتی غاصب فوج کے نافذ کردہ کرفیو کی وجہ سے مصائب کا شکار ہیں۔ جب سے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، اس وقت سے تا این دم محاصرہ جاری ہے اور ہزاروں کشمیری سیاسی قائدین و کارکن بھارت کے زندان خانوں میں پابند سلاسل ہیں۔ بھارت کورونا وائرس کی وبا کی آڑ میں سخت پابندیوں کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں خبروں کو کنٹرول کر رہا ہے تاکہ کشمیر کے لوگوں کے مصائب کے بارے میں حقائق دنیا تک نہ پہنچ پائیں، جبکہ آزاد ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کے باعث ادویات کی پہلے سے ہی شدید قلت ہے اور اب کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے طبی عملے کو ضروری آلات بھی میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات تک رسائی محدود ہیں اور عام میڈیا پر بھی سخت پابندیاں عائد ہیں، جس سے درست خبروں تک دسترس ممکن نہیں۔ دوسری طرف غاصب بھارت نے کورونا وائرس کی ہنگامی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون کو بھی تبدیل کر دیا ہے، جس کا مقصد غیر کشمیری باشندوں کو شہریت دینا ہے۔ بھارت کی یہ بربریت امن پسند دنیا کے لیے چشم کشا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔